شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا، اس عورت سے اپنی خواہش ظاہر کی تو اس عورت نے اس واقعے کی اپنے خاوند کو اطلاع دی۔ اس کا خاوند نیک آدمی تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس سے کہہ دو کہ اگر تم 40 دن تک میرے خاوند کے پیچھے نماز پڑھو گے تو جو تم چاہو گے میں منظور کر لوں گی۔ چنانچہ اپنے خاوند کی بتائی ہوئی بات اس شخص سے اس عورت نے کہہ دی۔ وہ شخص بہت خوش ہوا۔ اس نے 40 روز بنا ناغہ اس کے خاوند کے پیچھے نماز پڑھی۔ 40 روز ہو گئے تو عورت نے بلا کر پوچھا، بتاؤ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ بولا، بس اب تمہاری کوئی حاجت نہیں، میں نے جو کچھ پا لیا ہے اس کے ہوتے ہوئے اب میری کوئی بری خواہش باقی نہیں رہ جاتی۔ عورت نے یہ سارا قصہ اپنے خاوند سے کہا تو وہ بولا، نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نماز بری باتوں سے روکتی ہے، میں نے یہ اس کا علاج کیا۔ ناظرین، یہ واقعہ کتاب نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 سے لیا گیا ہے، اور اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ نماز بڑی برکتوں کی چیز ہے۔ نماز سے بری باتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بری باتوں سے کنارہ کش نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا جواب سننے کے لیے ایک لطیفہ سنیے۔ ایک بھکاری نے ایک رئیس سے ایک بھینس طلب کی۔ رئیس نے کہا کہ تم 40 روز نماز پڑھو، جب 40 روز ہو جائیں تو مجھ سے بھینس لے جانا۔ چنانچہ اس بھکاری نے 40 روز نماز پڑھنا شروع کر دی۔ 41ویں دن وہ بھکاری اس رئیس کے پاس آ کر بھینس مانگنے لگا۔ رئیس نے جواب دیا کہ میاں اپنی راہ لو، کیسی بھینس؟ میں نے تو تمہیں نماز کی عادت ڈالنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ بھکاری نے کہا، اچھا اگر یہی بات ہے تو جاؤ، میں نے بھی 40 روز ساری نمازیں بے وضو ہی پڑھی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اس کی نماز ہی نہ تھی۔ نماز وہی ہے جو اپنی شرائط و ارکان کے ساتھ پڑھی جائے اور خلوص، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایسی نماز یقیناً بری باتوں سے روکتی ہے، اور اگر کسی نماز سے فائدہ حاصل نہ ہو تو یہ نماز کا قصور نہیں بلکہ ادائیگی میں کمی ہے۔ ایک مثال اور سنیے۔ حکیم صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہر روز صبح 10 بادام کھا لیا کرو، اس سے تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے ہر روز 10 بادام بغیر توڑے ثابت ہی نگلنے شروع کر دیے تو بجائے طاقت کے آنتیں چھلنے لگیں اور خون کے دست آنے لگیں گے۔ فرمائیے کہ یہ حکیم صاحب یا بادام کا قصور ہے یا خود آپ کے استعمال کے طریقے کا؟ نماز کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیجیے، پھر دیکھیے کہ نماز پڑھنے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھی مبارک یاقوت اور جواہرات سے سجی ہے۔ اس شخص نے صبح حضرت ابو اسحاق کے پاس پہنچ کر یہ خواب بیان کیا تو ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، تو نے سچ کہا، میں نے کل اپنی ماں کے قدم چومے تھے۔